اگر ہم خیرات یا چندہ یا مدد ہمیشہ صلہ ہی کی امید سے دیں، بدلے میں کچھ مانگ کے ہی دیں، تو یہ شان مرد مسلمان نہیں دکھائی دیتی۔ آپ کی دولت اگر آپ کے سماج کی ترقی کا سبب نہ بنے تو کس کام کی؟ اور بطرخاص ایسے وقت جب کہ آپ کو رہنا انہی میں ہے، طے کر لیں کہ آپ مسلم سماج میں تعلیمی ادارے، سڑکیں، پارک، لائبریریاں، ہسپتال ان کے بنانے میں مدد کریں گے، یا ہندو ایکسٹریمسٹس کو اپنے پروٹیکشن کے لیے پیسہ دیں گے تاکہ وہ آپ اور آپ کی مال کی حفاظت کی ذمہ داری لیں، اس کی ضمانت دیں۔ ہمیں بہت افسوس ہے کہ ہمارے متمول حضرات مالدار مسلمان صرف اور صرف دینی نقطہ نظر سے خیرات دیتے ہیں، غمزدہ انسان کے آنسو پوچھنے کے لیے نہیں، تعلیمی اداروں کے فروغ کے لیے بہت کم، اور تفریحی مقصد کے لیے تو سوچ ہی نہیں سکتے، اس کو تو گناہ سمجھتے ہیں۔ ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ سماجی خدمات کو بڑھاوا دینے کے لیے آپ کے مال کا استعمال نہیں ہوا تو لوگ سماجی خدمات دینا بند کر دیں گے، تھک جائیں گے، وہ پھر نہ سماج رہے گا نہ آپ کا مال۔ چلتے چلتے ہم مسلم ایکٹیوسٹس سے بھی درخواست کرتے چلیں، جس تندہی سے، جس ذمہ داری سے آپ مسلمانوں کے مسائل کو ابھاریں اٹھائیں، ٹھیک اسی طرح غیر مسلم کمزور طاقتوں کی طرفداری اور حمایت میں بھی آواز بلند کریں۔ بڑا فرق پڑتا ہے اور آپ کی آواز کو بڑا رتبہ حاصل ہوتا ہے۔ مثلا جب کشمیر میں بے گناہ ہندوؤں پر عام قتل کر دیا جائے، یا ہریانہ میں ایک مردہ گائے کو لے کر دلت بھائیوں کو مار دیا جائے، یا مدھیہ پردیش میں یا اڑیسہ میں عیسائی اقلیتوں پر جارحانہ حملے کیے جائیں، یا کراچی میں چرچ منہدم کی جائے، یا بنگلہ دیش میں مندر توڑے جائیں، یا افغانستان میں ہندوؤں کو سیفرن بینڈ لگانے پر مجبور کر دیا جائے، تب بھی آپ آواز اٹھائیں تو پھر آپ کی آواز کی صداقت اس کو طاقت بخشے گی۔ اس بیان کے آخری مرحلے پہ ہمیں عرض کرنا ہے کہ اعتراضات کا مقابلہ کیسے کریں۔ اکبر الہ آبادی نے شاید سر سید ہی کے بارے میں ہمیں کہا تھا کہ دکھلا دیا زمانے کو زور دل و دماغ، بتلا دیا کہ کرتے ہیں یوں کرنے والے کام۔ اگر ہم اعتراضات سے ڈر جائیں تو کام ہی نہیں کر پائیں گے۔ کس کے خلاف اعتراض نہیں اٹھے؟ کس عالم دین کے خلاف اعتراض نہیں اٹھے؟ کس سیاستداں یا کس مصنف کے خلاف آواز نہیں اٹھی؟ اور کیا ہم سے غلطیاں نہیں ہوتی؟ تو پھر کیا برا ہے اگر کوئی ہم پہ اعتراض کرتا ہے؟ ہاں، وہ شخصی نوعیت پہ نہ بدل جائیں، حملے نہ بن جائیں۔ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم از موسٹ ویلکم۔ دوسری طرف ایسا بھی نہ ہو کہ اعتراض کرنے والے تو اعتراضات کی فہرست باندھے جا رہے ہیں اور آپ اور ہم خاموش تماشائی بیٹھے دیکھتے رہیں، تو اس طرح کام کرنے والوں کی ہمت ٹوٹ جائے گی۔ آپ کے معترضین، آپ کے نقاد کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے مذہب کا، ملکی خدمت کا لبادہ اوڑے رکھا ہو۔ آپ کو وہ ایموشنلی بلیک میل کریں گے، کیریکٹر اسیسینیشن کریں گے، آپ کی شخصیت پر حملہ کریں گے، ذاتیات پہ اتر آئیں گے۔ یہاں تک ممکن ہے کہ آپ کی انقلابی تحریک کو دبانے کے لیے آپ پہ مذہب دشمنی کا حملہ کر دیا جائے گا، اور ایسا حملہ تو گڑیا سے بھی کرایا جا سکتا ہے۔ پرزور جذباتی تقریریں کر کے یہ آپ کو سماج میں رسوا کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ان کی دلیلوں میں وزن کم ہوگا، حرارت زیادہ۔ اور ان نقادوں میں وہ بھی شامل ہوں گے جنہیں تھوڑی سی انگریزی آتی ہو، کچھ سائنس کا علم بھی رکھتے ہوں، بلکہ ایسے ادھ پڑھے لکھے نقاد تو زیادہ خطرناک ہیں، کیونکہ وہ انگریزی کا استعمال کرتے ہیں انگریزی کو گرانے کے لیے، سائنس کا استعمال کرتے ہیں سائنس کو نیچا دکھانے کے لیے۔ اس طرح کے نقادوں سے پست ہمت ہونے سے پہلے یہ پوچھیں کہ ان کی اپنی انٹیگریٹی کیا ہے، انہوں نے کیا کیا کام کیے ہیں قوم کے لیے، ان کا ذاتی مفاد کیا ہے اس اعتراض کے پیچھے، یا صرف اچھی مارکیٹنگ کر کے اپنا نام بنا رکھا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کی حیثیت جو آپ سمجھ رہے ہیں لوگوں کے دلوں میں وہ نہیں، بس دکھاوا ہے۔ اوروں کی صرف میخ کیلیں نکالنا انہیں آتا ہے، یا انہوں نے کچھ کر کے بھی دکھلایا ہے واقعی؟ اگر وہ اس پیمانے پہ پورے نہیں اترتے تو دھیرے دھیرے لوگ آپ میں اور ان میں فرق دیکھ ہی لیں گے۔ ہمیں اور آپ کو اگر اپنی قوم سے، اپنے ملک سے سچا لگاؤ ہے، انسانیت سے سچا پیار ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ پوری دل کی سچائی سے کر رہے ہیں، تو ہمیں مقابلہ کرنا ہوگا ان معترضین کا، نظر انداز کرنا ہوگا ان کے اعتراضوں کو۔ ان میں سے کچھ معصوم و بے قصور ہیں، بھولے پن سے وہ اعتراض کر رہے ہیں، جیسے کہ حضرت عیسیٰ نے رویہ رکھا تھا کہ God forgive them, they know not what they are doing۔ آپ بھی یہ کہہ گزریں کہ یا رب
यहाँ मोमिन का गुजारा ही नहीं, काफिर ही रहूंगा कोई चारा ही नहीं। होना मैं अगर चाहूँ मुसलमान सच्चा, ये झूठे मुसलमान को गवारा ही नहीं। जितना आपको हक है कौम की खिदमत करने का, कौम की तरफ से बोलने का, कौम के बारे में सोचने का, फिक्र करने का और अपनी सलाहियत के मुताबिक काम करने का, उतना ही दूसरों को है, उससे ज्यादा या कम नहीं। उनसे कह दीजिए कुल ला तसअलून अम्मा अजरमना वला नसअलु अम्मा तामलून, कि आपसे हमारे गुनाहों की बाज़पुरस नहीं की जाएगी, न हमसे आपके बारे में पूछा जाएगा। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने हजरत शाह वलीउल्लाह तक को नहीं बख्शा, सर सैयद को नहीं बख्शा, शम्सुल उलमा मौलाना शिबली नेमानी को नहीं बख्शा, अबुल कलाम आजाद को नहीं बख्शा। तो आप और हम किस खेत की गाजर मूली हैं? हम काम करें तो इसलिए कि हमारे दिल को तशफ़ी होती है। धीरे धीरे वो लोग भी आपके हिमायती हो जाएंगे जिन्होंने शुरू में एतराज किए, आपकी सदाकत के वो कायल हो जाएंगे। और हाँ, आप और हम अपने काम के दौरान मुमकिन है गलतियां भी कर रहे हों, हम भी सीख रहे हैं। अपने तजुर्बात से, अपनी गलतियों से सीख कर हम अपने मंसूबों को बेहतर बनाएंगे और मुनासिब तब्दीलियों के जरिए अपने काम को ज्यादा मुअस्सिर